ہم نے ان کا پاسپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کیا اور نہ کریں گے. جیسے ہی ان کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہو، یہ صاحب وہاں سے سیٹ پر بٹھائے جائیں، بے دخل کیے جائیں اور سیدھا پاکستان اتریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آ کر یہاں پر اپنی جیل کی ٹرم پوری کریں. نیا منجن بیچا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی. پیدائشی نااہل کبھی اہل نہیں ہو سکتے. معاون خصوصی شہباز گل کا نواز شریف کی ممکنہ واپسی کی خبروں پر رد عمل. کہا نواز شریف کے ویزا کی توسیع مسترد ہو چکی ہے، انہیں معلوم ہے ان کو بے دخل کیا جائے گا. ہم بھی چاہتے ہیں نواز شریف واپس آ کر اپنی سزا پوری کریں، لیکن وہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتے. فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، ڈیل کے منتظر سیاسی وہ نہیں رہیں گے. عوام کا رخ نون لیگ کے موافق نہیں رہا. اس ملک میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی ہے. یہاں مادر ملت کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے اسی ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے. وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کے منہ پر کھڑا ہو کر آپ کی بےزتی کرے گا اور توہین عدالت کرے گا چیف جسٹس. میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں. غدار ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں، ایمان کمزور ہے. ہم کس طرح کے انڈین ایجنٹ ہیں اور ایمان کمزور ہے؟ ووٹ ہر بار لوگ ہمیں دیتے ہیں. نواز شریف کو ہٹانے کے لیے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا. خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں، ہم کیسے غدار اور بھارتی ایجنٹ ہیں جنہیں عوام جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کی بے وقوفی اور نالائقی کا فائدہ کے پی میں فضل الرحمان کو ہوا، پنجاب میں نون لیگ کو ہوگا. حمزہ شہباز نے کہا، عمران نیازی اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اترو، عوام محاصرہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، آپ کو قوم کے خواب چکنا چور کرنے کا حساب دینا ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا. اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل مقرر، شفقت محمود پنجاب، پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. عامر کیانی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی تعینات. اسد عمر نے ٹویٹ کیا، اہم عہدہ اعزاز بھی ہے اور ذمہ داری بھی. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو مثبت اشارے ملنے تک انتظار کا مشورہ. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے جلد بازی نہ کرنے اور پہلے حکومتی اتحادیوں سے بات چیت کرنے کا کہا. پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کو دیگر پارٹیوں سے بات چیت کا ٹاسک سونپ دیا. کراچی گرین لائن بس سروس کے پہلے ہی روز مسافر خوار. آرام دہ سفر کا مزہ لینے کے لیے آئے شہری پریشانی سے دوچار. پہلے لائنز میں لگ کر مہنگا ٹکٹ لیا، پھر پورا گھنٹہ بس نہ چلی. سسٹم میں خرابی کے باعث 15 روپے والا ٹکٹ 55 روپے میں ملتا رہا. حکام نے گرین لائن کے 22 میں سے صرف 11 اسٹیشنز ہی فعال کیے. مکمل آپریشنز 10 جنوری سے فعال ہوں گے. کورونا کا اومیکرون ویرینٹ کراچی کے بعد اسلام آباد پہنچ گیا. اسلام آباد کے رہائشی ایک شہری میں اومیکرون وائرس کی تصدیق. NIH کے مطابق متاثرہ مریض کو قرنطینہ کر دیا گیا. مریض کی صرف کراچی کی ٹریول ہسٹری ہے. کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی شروع کر دی. عوام کو گیس کے کم پریشر اور طویل بندش کی اذیت سے چھٹکارا نہیں مل سکا. کراچی، لاہور، پشاور میں مسئلہ جوں کا توں. خواتین کا گھروں میں کھانا پکانا محال. گیس نہ آنے کے باعث ہوٹلوں سے مہنگا کھانا کھانے پر مجبور. LPG کی قیمتیں بھی آسمان پر. ریٹس ہر روز بڑھنے لگے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت. پوری قوم کا محمد علی جناح کو سلام. مزار قائد پر پروقار تقریب. PMA کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. زیارت ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب. شہر شہر تقریبات میں بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کی جانب سے کیک کاٹنے کا اہتمام. مختلف مقامات پر ریلیاں بھی نکالی گئیں. وفاقی وزیر داخلہ، گورنر و وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء کی مزار قائد پر حاضری. فاتح خانی کی قائد اعظم کے نظریے اور ویژن کے مطابق عظیم قوم بننے کے عزم کا اعادہ. شیخ رشید نے کہا، بھارت کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا.
عمران اسماعیل اور مراد علی شاہ نے کہا کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کو عظیم بنانے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں اتحاد اور تنظیم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ صدر عارف علوی کا قائد ڈے پر پیغام۔ وزیر اعظم نے کہا ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کرپشن سے پاک معاشرے کے لیے کوشاں ہیں، پاکستان کو ایک عظیم اور مضبوط ملک بنائیں گے۔ مسلح افواج کا بھی قائد اعظم سے محبت کا اظہار۔ پاک فضائیہ کی خصوصی دستاویزی فلم جاری۔ مردان کی میئرشپ دوبارہ گنتی کے بعد بھی اے این پی کے ہی پاس۔ حمایت اللہ معیار 58,464 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ جے یو آئی کے مولانا امانت شاہ حقانی نے 51,866 ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کے بعد نتائج جاری کر دیے۔ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو تحلیل کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کے اختیارات میں اضافے کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ صوبے میں 1 جنوری سے کمشنرز کی بجائے ڈپٹی کمشنرز کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی تجویز زیر غور۔ ملک بھر میں کرسمس کی خوشیاں۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت شہر شہر گرجا گھروں میں دعائیں تقریبات۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں، ایک دوسرے کو مٹھائی اور کیک پیش کر کے مبارکباد دی۔ اسلام آباد سے کراچی جانے والی پرواز میں خوشیاں بانٹی گئیں۔ بچوں میں گفٹس کی تقسیم پر مسافروں کو خوشگوار حیرت۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ کہا اقلیتیں ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار۔ ویٹیکن سٹی میں بڑی دعائیہ تقریب۔ پوپ فرانسس نے مذہبی رسومات سے تقریب کا آغاز کیا۔ پوپ کی غریبوں کا خیال رکھنے اور حقیر نہ سمجھنے کی اپیل۔ امریکی صدر جو بائیڈن اہلیہ کے ہمراہ کرسمس منانے بچوں کے اسپتال پہنچے۔ روس، جنوبی کوریا، جرمنی سمیت عالمی سطح پر مختلف تقریبات۔ آسٹریلیا میں میوزک کنسرٹ میں گلوکارہ پیری نے کرسمس کا گیت گایا۔ برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن کی کرسمس پر شاندار پیانو پرفارمنس۔ شہزادی کیٹ نے کمیونٹی کیرل سروس میں پیانو بجایا۔ پیانو بجانے سے پہلے شہزادی نے 9 بار مشق کی۔ شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو حیران کر دیا۔ گلگت بلتستان میں نایاب برفانی چیتے نے جلوہ کرا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گلگت بلتستان کے علاقے کھپلو کی فوٹیج شیئر کر دی۔ اور بالائی علاقوں میں برف باری، خون جما دینے والی سردی، مالم جبہ، اسکردو اور دیگر علاقوں میں سفید گالوں کی برسات۔ درجہ حرارت -9، گوبس میں -8، اسکردو، کالام اور ہنسا میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات دھند پڑنے کا امکان۔